کے پاس تو ڈیٹا ہوگا، کتنے تعداد ہے اس وقت کیسز جو تاخیر کا شکار ہے؟ کوئی اندازہ؟ اس وقت میرے خیال میں اندازے سے میں بتا سکوں گا، ایگزیکٹلی میں فگر تو آپ ایسے مل جائے گی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے، سپریم کورٹ کی پینڈنسی کا پتہ چل جائے گا، لاہور ہائی کورٹ کی جو پینڈنسی ہے ان کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی، لیکن میرا خیال ہے وہ تقریباً 36 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں جو زیر سماعت ہیں پاکستان کی ڈفرینٹ عدالتوں کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو موجودہ نظام انصاف ہے ہمارے یہاں ایوان عدل کے اندر، آپ کی عدالتوں کے اندر جائیں، ایک ایک عدالت کے باہر جو ہے جو لسٹ لگی ہوئی مقدمات کی، وہ 400 مقدمات جو ہے اس کی لسٹ باہر لگی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ایک جج ایک لمحہ بھی عدالت سے نہ اٹھے تو 400 مقدمات یا 400 لوگوں کو سماعت ہی نہیں کر سکتا. دونوں سائڈوں سے وکلاء ہیں، سم ٹائم ایک مقدمے میں کئی پارٹیز ہیں اور زیادہ وکلاء بھی ہیں، پارٹیز ہیں، پبلک فنکشنز ہیں، ریکارڈ والے ہیں، پھر عدالت کا عملہ ہے. عدالتوں میں سر پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اور عدالتوں کے ارد گرد کا جو سسٹم ہے، ہم نے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال ہم نے بہت زیادہ ایجیٹیشن کی کہ آپ لاہور میں جس طرح سے سکیٹرڈ عدالتیں آپ نے جگہ جگہ پہ عدالتیں جو ہے وہ بکھیر دی ہیں، اس سے وکیل کا وقت جو سڑک کے اوپر ضائع ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی پبلک ٹائم ہے، اور اس پبلک ٹائم کے ضائع ہونے سے انصاف کے رستے میں رکاوٹ ہے اور تاخیر ہو رہی ہے. اگر ایک مقدمہ ماڈل ٹاؤن کے اندر زیر سماعت ہے، دوسرا مقدمہ کینٹ کے اندر زیر سماعت ہے، تیسرا مقدمہ جو ہے وہ کسی اور عدالت میں، تو پورے شہر کے اندر جو ہے وہ ایک شٹل کاک کے طور پہ جو ہے وکلاء جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک جگہ پہ دوسری جج ویٹ کر رہا ہے، دوسری جگہ پہ جج ویٹ کر رہا ہے، تیسری جگہ پہ جو ہے وہ کلائنٹ ویٹ کر رہا ہے، چوتھی جگہ پہ جو ہے وہ پبلک فنکشن ویٹ کر رہا ہے کہ وکیل صاحب آئیں گے تو نظام آگے چلے گا. تو سر یہ دیکھیں کتنا کہیں، ہم نے پورے 76 دن کی سٹرائک کی سر، پوری عدالتوں کا نظام لاہور کے اندر سر بند رہا. یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے، کسی کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگی. ہم نے 8 مئی کو سر لاٹھی چارج فیس کیا، اس وقت کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے لاٹھی چارج کروایا، ہمارے اوپر شیلنگ کی، گرفتاریاں کی، اور بے شمار ہمارے وکلاء زخمی ہوئے. سر کیا ان قربانیوں کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہم تو سر اپنے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے، ہم تو اس نظام انصاف کے لیے لڑ رہے تھے. اور جو ہمارا میں سمجھتا ہوں فرض بھی ہے یہ کسی دیکھیں سر نظام انصاف کے لیے کھڑے ہونا، سپریمیسی آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہونا، جمہوریت کے لیے قربانیاں دینا، یہ یقینی بات ہے کالے کوٹ والوں کا ہی فرض ہے. یہ کسی انجینئر کا کام بھی نہیں ہے، یہ کسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں صحافیوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. 2007 والی جو جمہوریت بحالی اور عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی، بے شمار قربانیاں صحافیوں نے دی. میرے وکلاء بھائیوں نے بھی 103 سے زیادہ کراچی میں شہید ہوئے، 37 سے زیادہ یہاں سائیوال کے اندر جو ہے پٹرول بموں سے جلا دیا گیا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا سر. ہمارے وکلاء بھائیوں کی قربانیوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو جمہوریت آئی، چوتھی حکومت ہے سر. تمام سیاسی جماعتوں کی مجھے نام لینے میں ذرا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ابھی جوائنٹ دونوں جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن انفارچونیٹلی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو شہید لوگ تھے وہ کیوں شہید ہوئے. اتنی بڑی ایجیٹیشن جو 3 سال 2007 سے لے کر 9 تک، 6 سے لے کر 9 تک چلتی رہی، وہ اتنی لمبی 2، 2.5، 3 سال کی یونیک تحریک جس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا، یہ کیوں چلی؟ اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں؟ اس کو سر کسی نے نہیں کیا. نہ وکلاء کو کسی نے دیکھا، یہ نہ کسی نے نظام انصاف کو دیکھا. جس طرح سے پہلے ایک ٹریڈیشنلی چیزیں چل رہی تھیں اسی طرح سے چلتی رہیں. فائدہ یہ ہوا کہ جمہوریت کے جتنے بھی مجھے جمہوری قوتوں کا بڑا احترام ہے، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، لیکن آپ دیکھیں کہ تینوں پارٹیز کی حکومت آئیں، کسی نے ایک لمحہ بھی زحمت نہیں کی کہ ہم اتنے بڑے ایک چیز سے نکل کے آئیں تو ہم کچھ نہ کچھ نظام انصاف کے لیے کریں، لوگوں کو انصاف فراہم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میری تجویز ہوگی اس وقت حکومت سے کہ ہمیں اس نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو ایک جامع اور کمپریہنسو امپلیمنٹیبل لاز جو ہیں وہ لے کے آنے چاہیے، ترامیم لے کے آنے چاہیے. اور اسی طرح سے جو عدالتی نظام ہے، عدالتوں کو بھی میں سمجھتا ہوں فروئی کاموں کی بجائے ان کو لوگوں کے کاموں کے اوپر توجہ دینے چاہیے. ٹائم فکس کریں سر، ٹائم فریم دیں. اور میں ایک جادوئی پروویژن آپ کے توجہ سے اپنے وکلاء بھائیوں کو اور جوڈیشری کو دینا چاہتا ہوں. ایک سر ایڈجرمنٹ کی پروویژن ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ایڈجرمنٹ جج صاحب دیں گے تو اس کے اندر ایک پراپر ریزنز لکھیں گے، اور پچھلا آرڈر پڑھ کے جب اگلا آرڈر آپ لکھیں گے تو آپ کی ہر عدالت جو ہے وہ ایک ماڈل کورٹ ہوگی. ہر عدالت کے اندر جلدی انصاف ملے گا اور وہ ایک کمپریہنسولی لوگوں کو انصاف ملے گا. اور اس کے اوپر عمل درآمد کا جو معاملہ ہے، تھوڑا سا ججوں کو بھی سر تکڑا ہونے کی ضرورت ہے. بار کے ساتھ جو ہے بار اور بینچ کا جو چیریٹ کے
دو کبھی پہیے ہوا کرتے تھے ان پہیوں کو دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. بار کی پروٹیکشن ججز کو چاہیے, ججز کو بار کا حصہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے تاکہ بار ان کی پروٹیکشن میں جیسے پہلے ججز کی بحالی کے لیے نکلے اسی طرح کے ساتھ رہیں. انفارچونیٹلی اب ہماری جو جوڈیشری ہے یہ پروٹیکشن کسی اور جگہ سے مانگتے ہیں, تو آبویسلی میں سمجھتا ہوں کمپلائنس بھی وہیں دیں گے, اس سے ایک بڑی مایوسی جو ہے پھیل رہی ہے. آخر میں پیکا ایکٹ پہ بھی کچھ کہہ دیں. یہ دیکھیں سر, پیکا ایکٹ جو ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو آزادی صحافت جو ہے اس کے اوپر قدغن جو ہے لگانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی گئی. ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں, اچھی گفتگو اور آزاد صحافت کے اوپر جو ہے بے شمار جو ہے وہ انہوں نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی. تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں جتنی بھی حکومتیں ہیں ہم نے تو دیکھتے رہے ہر دور میں جو ہے وہ پچھلے دور میں بھی ایون کتنا زیادہ انہوں نے جب پیکا ایک تو پچھلی گورنمنٹ میں ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہے, اور ابھی بھی جو لاز آ رہے ہیں میں ان کو کسی طور پہ سپورٹ نہیں کرتے. بار لیول پہ ہم جو ہے آزادی صحافت کے حامی ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وچ انویسیج ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ بنیادی حق ہے ہر صحافی کا اور ہر شہری کا کہ اس کو آزاد صحافت کے ذریعے ایک انڈیپینڈنٹ رائے کے ذریعے جو ہے ایک بات جو ہے ملک کے اندر چیزیں جو چل رہی ہیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. آرٹیکل 19A جو ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تمام لاز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے متصادم ہے. آرٹیکل 8 کے تحت ان کو جو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. بر وقت اور یکساں نظام انصاف جو ہے جہاں عدلیہ کی ذمہ داری ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کو بھی اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنے کی اشد ضرورت ہے.